السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید رضی اللہ عنہ کا سلسلے وار درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کی یہ انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، اختتام کی طرف رواں دواں ہے کتاب۔ حدیث نمبر 782۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت سبعۃ فلعنہم اللہ تعالی وکل نبی مستجاب الدعوۃ الزائد فی کتاب اللہ تعالی والمکذب بقدر اللہ تعالی والمخالف لسنتی والمستحل من عترتی ما حرم اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز ما اذل اللہ ویذل ما اعز اللہ والمستحل ما حرم اللہ والمستأثر علی المسلمین بفیئہم مستحلا لہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 7 قسم کے لوگوں پر 7 طرح کے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوہ ہوتے ہیں، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اضافہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنے والا، میری سنت کی مخالفت کرنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں سنت کی مخالفت کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں میری اولاد کے قتل کو حلال سمجھنے والا، یعنی اہل بیت اطہار سادات کے قتل کو حلال سمجھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو اگر کوئی حلال سمجھے تو وہ بھی لعنتی ہے۔ اور زبردستی مسلط ہونے والا، تاکہ وہ اس شخص کو عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس کو ذلیل اور رسوا کرے جسے اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دینے والا، اور مسلمانوں کے ساتھ مال میں امتیازی سلوک کرنے والا اور اسے درست سمجھنے والا۔ مال فے جو دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، بغیر جنگ کے اگر مال حاصل ہو تو وہ مال فے ہے۔ اس میں جو امتیازی سلوک یعنی اپنے لیے کچھ خاص کرنے والا مال اور اس کو صحیح سمجھنے والا، درست سمجھنے والا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں۔ حدیث نمبر 783۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لعنتک من لعنتی ولعنتی من لعنت اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہاری لعنت میری لعنت ہے، یعنی اگر تم کسی پر لعنت کرو تو یہ سمجھو کہ وہ میری لعنت ہے، یعنی وہ شخص میری بھی لعنت کا مستحق ہے، اور میری لعنت اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو آپ ہرگز اس کا کوئی مددگار، اس کی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اس سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی لعنت کو حضور نے اپنی لعنت کہا، اور حضور کی لعنت اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو حضور کی نظر میں ملعون ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں ملعون ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی ملعون ہے۔ حدیث نمبر 784۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ والبیت غاص بمن فیہ قال ادعوا لی الحسن والحسین فدعوتہما فجعل یلثمہما حتی اغمی علیہ قال فجعل علی رضی اللہ عنہ یرفعہما عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ففتح عینیہ فقال دعہما یتمتعان منی واتمتع منہما فانہ سیصیبہما بعدی اثرۃ
ثم قال یا ایھا الناس انی خلفت فیکم کتاب اللہ وسنتی وعترتی اہل بیتی فالمضیع لکتاب اللہ کالمضیع لسنتی والمضیع لسنتی کالمضیع لعترتی اما ان ذلک لن یفترقا حتی القاہ علی الحوض۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی، مرض الموت آپ کا جب بڑھ گیا اور آپ کے گھر میں لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا، تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ان دونوں کو بلا کر لایا، آپ نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا، گلے لگا لیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا لیا، یہ کیفیت دیکھ کر کہ آپ کا مرض سخت ہو گیا ہے، بیماری بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ کی کیفیت کے لحاظ سے انہوں نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو آپ کے پاس سے ہٹا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ان دونوں کو میرے پاس رہنے دو، یہ میرے ساتھ چمٹے رہیں اور میں ان کے ساتھ چمٹا رہوں، کیونکہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ ترجیحی سلوک ہوگا، یعنی ان دونوں کو کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی، ترجیحی سلوک ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں اپنے پیچھے یعنی میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت اور اپنی عترت یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی کتاب کو ضائع کرنے والا یعنی قرآن مجید کو ضائع کرنے والا گویا میری سنت کو ضائع کرنے والا ہے، اور میری سنت کو ضائع کرنے والا گویا میری عترت کو ضائع کرنے والا ہے۔ جب یہ دونوں جدا ہوں گے تو میں حوض پر ان سے ملاقات کروں گا۔ اس سے بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے آپ نے قرآن مجید اور احادیث شریفہ، سنت نبویہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو ان کی رہبری کے لیے آپ نے امت کے درمیان چھوڑ کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ حدیث نمبر 785 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من قال فی موطن قبل وفات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبعلی واہل بیتہ اولیاء کان لہ سترا من النار وکان معنا غدا ہکذا وجمع بین اصبعیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص مرنے کے موقع پر، جب اس کے انتقال کا وقت آ جائے، اس موقع پر یہ پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبعلی واہل بیتہ اولیاء، جو یہ پڑھے گا یعنی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی ولایت سے میں راضی ہوں، جو یہ کہے تو یہ بات اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنے گی اور وہ کل ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں جمع کر کے آپ نے انگلیوں کو قریب کر کے بتلایا کہ وہ شخص قیامت کے دن ہمارے قریب ہوگا، ہمارے قرب سے اس کو سرفراز کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 786 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرعى غنما ببطن نخلة قبل ان يظهر الاسلام فاتى ابو طالب ونحن نصلي فقال يا ابن اخي ما تصنعان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى مما تقولان بأسا ولكن والله لا تعلوني استی ابدا قال ثم ضحك علي رضي الله عنه حتى بدت ضواحكه ثم قال اللهم اني لا اعترف بعبد من هذه الامه عبدك قبلی غیر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یردد ذلك 3 مرات ثم قال والله لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یصلی بشر 7 سنین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، یعنی ابھی اللہ کی طرف سے تبلیغ کا، اسلام کی دعوت دینے کا حکم نہیں ہوا، تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے، اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بکریوں کی نگہداشت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اس دوران ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس دوران جناب ابو طالب
تشریف لے آئے. ہم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا تو ابو طالب نے پوچھا، دریافت کیا، اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابو طالب نے فرمایا میرے خیال میں تم دونوں جو کہہ رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک اسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. اللہ کی توحید وحدانیت کا پیغام، اس کو قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم تم میری سرین کو اوپر نہیں اٹھا سکو گے. یعنی حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں جب انسان اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ سرین اوپر اٹھ جاتی ہے زمین سے. تو آپ فرماتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو بہرحال حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے حضرت علی کو منع نہیں کیا. راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک، داڑھیں نظر آنے لگی، اندر کے دانت. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ تیرے نبی کے علاوہ میں اس امت کے کسی بندے کے بارے میں یہ اعتراف، یہ اقرار نہیں کرتا کہ اس نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا ہو. یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی شخص کے نماز پڑھنے سے پہلے 7 سال تک نماز ادا کرتا رہا. یعنی اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، دعوت دین سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتے تھے، آپ کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور سب سے پہلے بچوں میں اسلام جو سب سے پہلے قبول کیے ہیں اس سلسلے میں، یہاں پر ترتیب بچوں کی نہیں ہے، اس کے اندر بچوں کی نہیں ہے، لیکن اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی سعادت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو حاصل ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام بھی میں نے قبول کیا. حدیث نمبر 787. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی و وزیری و خیر من اخلفہ بعدی بحبک یعرف المؤمنون و ببغضک یعرف المنافقون من احبک من امتی فقد برئ من النفاق ومن ابغضک لقی اللہ عز وجل منافقا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے فرمایا تم میرے بھائی ہو اور میرے وزیر ہو اور میں اپنے پیچھے جنہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم سب سے بہتر ہو. تمہاری محبت کی وجہ سے اہل ایمان پہچانے جائیں گے. یعنی اہل ایمان کی نشانی تمہاری محبت ہوگی اور تمہاری نفرت کی وجہ سے منافقین پہچانے جائیں گے. جن کے دل میں تمہاری نفرت ہوگی، تم سے بغض ہوگا، وہ اہل نفاق میں شمار ہوں گے، منافق ہوں گے. میری امت کا جو شخص تم سے محبت کرے گا وہ نفاق سے بری ہوگا. نفاق سے بری ہونے کی علامت آپ نے محبت علی بتائی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ نفاق سے بری ہوگا. اور آپ حضرت علی سے فرماتے ہیں اور جو تم سے بغض رکھے، نفرت رکھے، عداوت رکھے، وہ منافق کے طور پر، یعنی منافق کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ کے پاس اس کا شمار منافقوں میں ہوگا. حدیث نمبر 788. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ربی لیلۃ اسری بی من خلفت علی امتک یا محمد قال قلت انت اعلم یا ربی قال یا محمد انی انتخبتک برسالتی واصطفیتک لنفسی فانت نبی وخیرتی من خلقی ثم الصدیق الاکبر الطاہر المطہر الذی خلقتہ من طینتک وجعلتہ وزیرک وابا سبطیک السیدین الشہیدین الطاہرین المطہرین سیدی شباب اہل الجنت وزوجتہ خیر نساء العالمین انت شجرۃ وعلی اغصانها وفاطمۃ ورقها والحسن والحسین ثمارها خلقتکم من طینۃ علیین وخلقت شیعتکم منکم انہم لو ضربوا علی اعناقہم بالسیوف لم یزدادوا لکم الا حبا قلت یا ربی ومن الصدیق الاکبر قال اخوک علی بن ابی طالب قال بشرنی بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابنائی الحسن والحسین
منہا وذالک قبل الہجرت بثلاثۃ احوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جس رات جب مجھے معراج کروائی گئی، یعنی معراج کی شب کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا، تم اپنی امت میں اپنے پیچھے کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اللہ کے قرب سے سرفراز ہونے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے جب آپ عرش پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ انہوں نے اپنا جانشین، یعنی ان کے بعد ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا بنا کر گئے تھے، تو حضور سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا تو زیادہ بہتر جانتا ہے اے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور آپ کو اپنی ذات کے لیے میں نے چن لیا ہے، یعنی آپ میرے چنندہ اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے نبی ہو اور میری مخلوق کے سب سے بہترین شخص ہو۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا سچا ہے جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، طاہر اور مطہر ہے، جس سے میں نے تمہاری طینت سے، ایک ہی مٹی سے دونوں کی میں نے تخلیق کی ہے اور انہیں تمہارا وزیر بنایا ہے، اور وہ آپ کے دونوں نواسوں جو دونوں سردار ہوں گے، دونوں شہید ہوں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، دونوں انتہائی پاک صاف ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، وہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ میں نے ان کو جو آپ کے وزیر ہیں ان کو ان کا والد یعنی حسنین کریمین کا والد بنایا ہے، اور میں ان کی شادی تمام جہانوں کی سب سے بہترین خاتون کے ساتھ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم درخت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ درخت ہیں، علی اس کی ٹہنیاں ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کے پتے ہیں، اور حسنین کریمین اس کا پھل ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں علیین، جنت کا یہ جو اعلیٰ مقام ہے، علیین کی طینت مٹی سے پیدا کیا، اور تم میں سے تمہارا ایک گروہ یعنی ایک جماعت پیدا کیا، اگر مخالفین ان کی گردنوں پر، یعنی اہل بیت اطہار کے محبین ان کے چاہنے والوں کی گردنوں پر اگر مخالفین تلواریں بھی رکھ دیں تو پھر بھی وہ تمہارے لیے ان کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوگا، یعنی مخالفین ان کو اہل بیت اطہار کی محبت سے روکنے کے لیے اگر ان کی گردنوں پر تلواریں بھی رکھ دیں تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوگا، وہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے پروردگار یہ صدیق اکبر کون ہیں، سب سے بڑے سچے کون؟ تو پروردگار نے فرمایا وہ تمہارے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری عنایت فرمائی، اور دو صاحبزادوں کی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی بھی آپ نے خوشخبری عنایت فرمائی۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ خوشخبریاں سنائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے 3 سال پہلے ہی آپ نے یہ خوشخبریاں عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 759 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما حضرت غزوة دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا زیدا وجعفرا فعرض على جعفر ان يستخلفه على المدینة واہلہ فابى وحلف الا يتخلف عنه فتركه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرض ذلك على زید فاستعاذه من ذلك فأعاذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعانی فذهبت لأتكلم فقال لي لا تتكلم حتى أكون أنا الذي آذن لك فغرورقت عيناي فلما رأى ما بي آذن لي فقلت يا رسول الله خلال 3 ما لي منهن غنى قال وما ذاك قلت يا نبي الله والله ما أملك شيئا وما عندي شيء وما بي غنى عن سهم أصيبه مع المسلمين فأعوذ به علي وعلى أهل بيتك وأما الأخرى فما بي غنى عن أن أطأ موطئا يغيظ الكفار ولا أقطع واديا ولا يصيبني ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ليكتب الله لي به أجرا حسنا
وأما الثالثة فإني أخاف أن تقول قريش ما أسرع ما أخذل ابن عمه ورغب بنفسه عن نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إني مجيب في جميع ما قلت إما ترجو من السهم فإنه قد أتانا بحار من فلفل فبيعه واستنفع به حتى يرزقك الله عز وجل من فضله وأما رغبتك في الأجر في المخمصة والنصب في سبيل الله فما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأما قولك إن قريشا ستقول ما أسرع ما أخذل ابن عمه فقد قالوا لي أشد من هذا قالوا إني ساحر وكذاب فما ضرني ذلك شيئا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور زید اور جعفر رضی اللہ عنہما کو بھی آپ نے طلب فرمایا، بلایا، انہوں نے انکار کر دیا اور یہ قسم اٹھائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہیں گے، یعنی غزوے میں شرکت کریں گے اور غزوے کو چھوڑ کر مدینے میں وہ نہیں رہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے عذر کو قبول کر لیا، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دیا، یعنی ان دونوں کو غزوہ تبوک میں شرکت کی آپ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ نے زید کو یہ پیشکش کی، انہوں نے اس سے پناہ مانگی، یعنی زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ غزوے میں شریک ہونے کے بجائے مدینے میں رہو، تو انہوں نے بھی پناہ مانگی، یعنی انہوں نے بھی غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر آپ نے مجھے بلایا، حضرت علی فرماتے ہیں پھر آپ نے مجھے طلب فرمایا، میں بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کوئی بات مت کرو جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خاموش رہو، میں جب تک اجازت نہ دوں بات کرنے کی اس وقت تک آپ کچھ نہ کہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب آپ نے میری یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے مجھے بولنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے، جس کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، اور میں اس حصے سے بے نیاز نہیں رہ سکتا جو مسلمان پائیں گے، یعنی غزوے میں اگر میں شریک رہوں گا، شریک ہو سکوں گا تو ظاہر بات ہے فتح کے بعد مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہوگا تو مجھے بھی اس میں کچھ حصہ ملے گا جس سے میری گزر بسر ہوگی، تو جو حصہ مسلمان پائیں گے ظاہر بات ہے میں بھی غزوے میں شریک رہنے سے اس حصے کا حقدار بن سکوں گا، میں اس کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مدد لوں گا، یعنی میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکوں گا اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں نان نفقے کی میں اس سے بری ہو سکوں گا۔ جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، دوسری چیز کا تعلق ہے نان نفقے سے بری ہو سکوں، یعنی ان کے کھانے پینے کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں گا، سمجھے، اسی دن کھانے پینے کی ان کی ذمہ داریوں کو میں پورا کر سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے تو میں اس چیز سے بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ میں ایسا سفر کروں جس میں کفار پر سختی ہو اور میں وادیاں پار کر لوں اور مجھے بھوک، سختی اور تنگی اللہ کی راہ میں لاحق نہ ہو، پیش نہ آئے، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے لیے نیک اجر لکھ دے۔ یعنی جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک میں اگر میں شریک رہوں گا تو ظاہر بات ہے مسلمان جو بھوک، پیاس اور سفر کی سختیاں برداشت کریں گے، میں بھی برداشت کروں گا، تو ان کے ساتھ مجھے بھی اللہ کے پاس سے اجر عظیم ملے گا۔ جہاں تک تیسری چیز کا تعلق ہے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ قریش یہ کہیں گے کہ انہوں نے کتنی جلدی، یعنی نبی نے کتنی جلدی اپنے چچا زاد بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یعنی اپنے ساتھ جنگ میں نہیں رکھا اور انہیں چھوڑ کر خود کو جنگ سے محفوظ کر لیا ہے، یعنی میرے بارے میں قریش یہ گویاں کریں گے کہ میں غزوہ تبوک میں شریک ہونے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا، اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان 3 باتوں کا جواب دیتا ہوں جو تم نے کہی ہے، تمہاری یہ جو 3 مشکلات ہیں میں ان کا حل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ جہاں تک تمہارے حصے کا میدان جنگ میں شریک ہونے کے بعد مال غنیمت میں حصے کا تعلق ہے تو ہمارے پاس جو مصالح جات وغیرہ کا جو حصہ آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے حصے میں جو آئے گا مال، وہ حضرت علی کو سے فرماتے ہیں کہ جو مصالح جات وغیرہ جو بھی آئیں گے اسے آپ فروخت کر دینا، بیچ دینا اور اس سے نفع حاصل کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں رزق عطا کرے اور بے نیاز کر دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو تھوڑا بہت جو مال تھا
اناج کی شکل میں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اسے استفادہ کرو، اس کو بیچو اور اسے جو بھی مال حاصل ہو اس سے گزر بسر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے، استفادہ کہنے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جہاں تک اللہ کی راہ میں تنگی و مشکل کے حوالے سے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی؟ البتہ فرق یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جہاں تک تمہارے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ قریش یہ طعنہ دیں گے، یہ کہیں گے کہ انہوں نے کتنی جلدی اپنے چچا زاد بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، تو ان لوگوں نے اس سے پہلے مجھے بھی اس طرح کی اس سے بھی سخت باتیں کہی ہیں۔ قریش نے جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہا، جھوٹا کہا، کاہن کہا، مختلف طعنے دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قریش اگر طعنہ دیں یا ایسی بات کہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے میرے بارے میں سخت سست باتیں کہی ہیں اور مجھ پر الزام لگائے ہیں جادوگر ہونے کا، جھوٹا ہونے کا، کاہن اور ساحر ہونے کا۔ ان کے کہنے سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، تم ان کے کہنے کی کوئی پرواہ مت کرو۔ یہ سخت بات سمجھ میں آئی، سخت سست مطلب یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کو برے القاب سے یاد کرنا۔ جیسے عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو کوئی ساحر کہتے تھے، کوئی کاہن کہتے تھے، کوئی مجنون کہتے تھے۔ ہاں، ظاہر معنی ساحر کے معنی جادوگر۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کے طعن و تشنیع سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں قریش سابق میں بھی کہہ چکے ہیں، تم ان کے کہنے کی پرواہ مت کرو، ان کے کہنے سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ حدیث نمبر 790 حدثني زید بن علی نبیہ جدیہ علی رضی اللہ عنہم انہ قال وهو على المنبر انا عبد الله واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقولها بعدی الا مفتر کذاب فقالها رجل فاصابته جنۃ فجعل يضرب رأسه في الجدرات حتى مات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، چچا زاد بھائی ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ یہ بات میرے بعد وہی شخص کہہ سکتا ہے جو افطرا کرنے والا، جھوٹ باندھنے والا اور جھوٹا ہو۔ راوی کہتے ہیں بعد میں ایک شخص نے یہی بات کہی تو اسے جنون لاحق ہو گیا، یعنی وہ شخص مجنون اور پاگل ہو گیا، وہ اپنا سر دیواروں پر مارا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اور جو فضائل عطا کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کے داماد ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ یہ بات جب ایک دوسرا شخص کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں تو اس کو جنون لاحق ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں وہ اپنا سر دیواروں پر مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، اسی حالت میں وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گیا۔ حدیث نمبر 791 حدثني زید بن علی نبیہ جدیہ علی رضی اللہ عنہم قال واللہ ما کذبت ولا كذبت ولا ابتدعت ما نزلت هذه الآيات إلا في القدرية خاصة إلا المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا أنهم مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم سبحان اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے کبھی کسی کو جھٹلایا نہیں اور کبھی میں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، کسی بدعت کو میں نے اختیار نہیں کیا۔ یہ آیت صرف بطور خاص، آگے آیتیں تلاوت کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں بطور خاص قدریہ ایک فرقہ ہے اسلام میں، قدریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو تقدیر کا منکر ہے، جو تقدیر کو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ قدریہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے بے شک جرم کرنے والے لوگ یعنی کفر کرنے والے لوگ گمراہی اور جہنم میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس دن جب انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے یہ کہا جائے گا چکھو سقر، جہنم کا ذائقہ، جہنم کا مزہ، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ خبردار یہ لوگ اس امت کے مجوسی ہیں، وہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی مزاج پرسی نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور ان چیزوں سے جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے۔
حدیث نمبر 792۔ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم خلق الدوات وهو قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ثم قال له لتخط كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة من خلق أو أجل أو رزق أو عمل إلى ما هو صائر إليه من جنة أو نار ثم خلق العقل فاستنطقه فأجابه فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي أما وعزتي لأكملنك في من أجبت ولأنقصنك في من أبغضت فأكمل الناس عقلا أخوفهم لله عز وجل وأطوعهم له وأنقص الناس عقلا أخوفهم للشيطان وأطوعهم له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا یعنی سیاہی کو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم جو کے شروع میں ہے نون اور قلم کی قسم اور وہ جو لکھتے ہیں فرشتے ان کے لکھے ہوئے کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کس کو قلم کو کہ وہ اس نے حکم دیا وہ اس کو لکھے جو قیامت کے دن تک ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور یہ حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھے تحریر میں لائے۔ مخلوق یعنی جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی لکھے، ان کی عمر بھی لکھے، ان کا رزق بھی لکھے اور ان کا عمل بھی لکھے، اور جس کی وجہ سے وہ جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت یا دوزخ کے مستحق ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا۔ قلم کو پیدا کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے یہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، تو پھر اس نے جواب دیا، پروردگار نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم میں نے کسی مخلوق کو تجھ سے زیادہ محبوب پیدا نہیں کیا، یعنی میرے نزدیک عقل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے محبوب ترین مخلوق عقل ہے۔ پھر فرماتا ہے عقل سے کہ تمہاری وجہ سے میں مواخذہ کروں گا، گرفت کروں گا، تمہاری وجہ سے میں عطا کروں گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہیں ان لوگوں میں کامل رکھوں گا جنہیں میں پسند کرتا ہوں، یعنی جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوں گے وہ کمال درجے کی عقل رکھتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں میں ناقص یعنی ان لوگوں کو میں کم عقل عطا کروں گا جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو لوگوں میں عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اس کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہو، اور سب سے کم عقل لوگوں میں عقل کے اعتبار سے سب سے ناقص اور کم عقل وہ شخص ہے جو شیطان سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور شیطان کی اطاعت کرنے والا ہو، یعنی جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں، اور جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان سے ڈرتے ہیں، وہ اصل میں کم عقل لوگ ہیں۔ حدیث نمبر 793۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین فما كنت لأترک شیئا مما امرنی بہ حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت دی تھی کہ میں ناکثین یعنی عہد توڑنے والے، عہد شکنی کرنے والے، قاسطین یعنی ظلم کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، مارقین دین سے نکل جانے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کی آپ نے مجھے ہدایت دی۔ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس چیز کی ہدایت دی ہے میں ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی عہد شکنی کرنے والے، دین بدل دینے والے اور ظلم کرنے والوں کے خلاف میں اپنی لڑائی، اپنی جنگ جاری رکھوں گا۔ حدیث نمبر 794۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ اتاہ رجل فقال یا امیر المؤمنین اکفر اہل الجمل والصفین واہل النہروان قال لا هم اخواننا بغوا علینا فقاتلناهم حتى يفيئوا الى امر اللہ عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المؤمنین، حضرت علی کے زمانے میں جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان کی یہ مشہور جنگیں ہیں۔ اہل جمل اور اہل صفین کو
میں اچھا اکفر اہل الجمل و صفین و اہل النہروان. تو ایک شخص حضرت علی کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے اہل جمل اور اہل صفین کو میں کافر قرار دیتا ہوں اور اہل نہروان کو بھی، جنہوں نے آپ کے خلاف جنگ کی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہیں، لیکن ان کو ایک شبہ ہوا ہے، ایک ڈاؤٹ ہوا ہے، اور وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمارے خلاف صف آرائی کی ہے، ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ کر آ جائیں. یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے فیصلے کو مان لیں اور توبہ کر لیں، اور امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے سے وہ لوگ باز آ جائیں. اس وقت تک ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے. حدیث نمبر 795. کیا احتیاط ہے کہ صحابہ کرام؟ جی ہاں، اخواننا بغوا علینا. ہمارے پاس جو ہے دھڑلے سے ہم کافر بول دیتے ہیں. جی، کتنا احتیاط ہے کہ ہم یہی فرماتے ہیں کہ ان کو حق کی طرف رجوع ہونے تک، وہ لوگ جب تک بغاوت سے دستبردار نہ ہو اور حق کی طرف رجوع نہ کر لیں، ہم ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ہم ان سے جنگ کرتے رہیں گے، ان کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے. حدیث نمبر 795. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لتكون له درجة رفيعة من الجنة لا ينالها الا بشيء من البلايا تصيبه حتى ينزل به الموت وما بلغت تلك الدرجة فيشدد عليها حتى يبلغها. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جنت میں ایک مخصوص درجہ ہوتا ہے جس تک وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو کر ہی پہنچ سکتا ہے، لیکن آدمی کو موت آ جاتی ہے اور آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو وہ موت اس کے لیے سخت کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ آدمی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جنت میں اگر کوئی مخصوص مقام ہے اور آدمی اس کو ایک خاص اسپیشل اس کے لیے ایک مقام ہے، اس کو وہ بغیر آزمائش کے، بغیر کسی مصیبت کو جھیلے کے نہیں پا سکتا. لیکن اگر آدمی کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے موت کی سختی اس پر بڑھا دیتا ہے، اور بیماریوں کے ذریعے. اسی لیے کہا گیا، احادیث شریفہ میں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ بندہ اگر کسی مقام و مرتبے کو اپنے عمل کے ذریعے یا کسی آزمائش کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. وہ بیماریاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں. نیک لوگ اگر بیمار ہوں تو یہ ان کے لیے درجات کی بلندی ہے، اور اگر گناہ گار لوگ اگر بیمار ہوں تو یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مخصوص مقام کو آزمائش کے ذریعے ہی پانا جب طے ہے اور وہ نہیں پا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کر کے یا موت کی سختی اس پر بڑھا کر اس کو، ہاں بیماری کا لفظ بھی آیا ہے کہ اس کو اس پر بلائیں آتی ہیں، یعنی اس پر موت سخت کر دی جاتی ہے. موت کی سختی کو جب وہ برداشت کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس مقام کو پا لیتا ہے. حدیث نمبر 796. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال بر الوالدین وصلۃ الرحم والثناء المعروف زیادۃ فی الرزق وعمارۃ فی الدیار واہل المعروف فی الدنیا هم اہل المعروف فی الآخرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، بھلائی کو انجام دینا رزق میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. روزی میں برکت، اضافہ جو ہوتا ہے وہ والدین کی اطاعت کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کا خیال کرنے سے اور نیکیاں کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا کی جاتی ہے اور شہریں ان اعمال سے آباد رہتے ہیں، اور دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ ہی آخرت میں نیکی کرنے والوں میں شمار ہوں گے. جو دنیا میں اہل معروف ہوں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، ان کا آخرت میں شمار بھی نیکی کرنے والوں میں ہوگا. حدیث نمبر 797. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال. تھوڑا ذہن کسی اور طرف میرا چلے گیا تھا، اس حدیث کا ترجمہ کریے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، نیکیاں کرنا رزق میں زیادتی، برکت، اضافے کا سبب بنتا ہے، اور یہ اعمال شہروں کو آباد کرتے ہیں. ان سے شہروں میں رونق بحال رہتی ہے، شہر آباد رہتے ہیں. آباد رہتے ہیں کہ مطلب سلامت رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، ناگہانی اموات نہیں ہوں گے، زیادہ ناگہانی اموات اور بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ ہی آخرت میں نیکی کرنے والے شمار ہوں گے. اور دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ ہی آخرت میں نیکی کرنے والے شمار ہوں گے. یعنی
دنیا دارالعمل ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے، اور بدلہ دارالجزا قیامت ہے، وہاں کوئی عمل کرنا چاہے تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ دنیا دارالعمل ہے، عمل یہاں کرنا ہے اور اس کا بدلہ وہاں پانا ہے۔ اب اس میں ماں باپ کی اطاعت کا بھی آیا نا، ماں باپ سب سے پہلے وہی والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین بولے جیسا سننا، وہ بھی جو شریعت کے موافق ہو۔ جی، اگر والدین خلاف شرع حکم دیتے ہیں وہ تو تو اس پر عمل نہیں خیر کرنا۔ والدین رہو یا بادشاہ وقت رہو، اس میں اگر اللہ کی نافرمانی کا اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو قطعاً ان کی بات نہیں ماننا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں یا سلاطین ہوں۔ حدیث نمبر 797، حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال الى نفسها فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، ورجل خرج من بیتہ فاسبغ الطہور ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ عز وجل لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی فہلک فیما بینہ وبین ذلک، ورجل خرج حاجا ومعتمرا الی بیت اللہ تعالی، ورجل خرج مجاہدا فی سبیل اللہ عز وجل، ورجل خرج ضاربا فی الارض یطلب من فضل اللہ عز وجل یکف به نفسه ویعود به علی عیال، ورجل قام فی جوف اللیل بعدما هدأت العیون فاسبغ الطہور ثم قام الی بیت من بیوت اللہ عز وجل فہلک فیما بینہ وبین ذلک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جب سورج سروں کے ایک بالش تو اوپر ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک وہ نوجوان جس کی نشو نما، جس کی پرورش اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی ہو، یعنی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جیسے غذا سے لوگ جسم بناتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ایسا وہ اللہ کی عبادت ہی کو اپنی غذا بنا لیا ہو، یعنی جو اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہو۔ ایک وہ شخص جسے کسی صاحب حیثیت اور خوبصورت حسن و جمال والی عورت نے اپنی ذات کی طرف دعوت دی، یعنی گناہ کی دعوت دی، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ زنا ہے، یہ حرام کام ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی اگر صاحب حسن و جمال، حسب نسب والی خاندان اور ذی حیثیت والی عورت اگر کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ تمام اسباب گناہ کے انجام دینے کے فراہم ہونے کے باوجود گناہ سے باز آ جائے، رک جائے، تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے، اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی طرف جائے، یعنی مسجد کا رخ کرے تاکہ اللہ کے فرض کو ادا کرے، نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلے اور اپنے گھر اور اللہ کے گھر کے درمیان انتقال کر جائے، یعنی راستے میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شخص قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک وہ شخص جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرے، اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، اسی طرح وہ شخص جو زمین پر سفر کرنے کے لیے جائے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرے، یعنی جو معاش کی تلاش میں نکلے، روزی کی تلاش میں نکلے، اور اس کے ذریعے روزی حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ روزی کے ذریعے اپنی ذات کو مانگنے سے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، پھر وہ اس فضل کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ان پر خرچ کرے، یعنی جو کسب معاش کے لیے نکلتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک وہ شخص جو آدھی رات کے وقت نیند سے بیدار ہو جبکہ سب آنکھیں پرسکون ہوں، یعنی جب سب لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، اس وقت کوئی اٹھے، نیند سے بیدار ہو اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ کے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں یا اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کر عبادت کے دوران انتقال کر جائے، تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 798، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كانت جاریۃ خلاصیۃ تلقط الاذى من مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا توفی ثم قال لذلك رأيت لها الذي رأيت أنها في الجنة تلقط من ثمرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج هذا من المسجد كانت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها ومن أدخل أذى في مسجد كان ذلك عليه سيئة والسيئة بواحدة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سیاہ فام خاتون، یعنی ایک
کالی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون نظر نہ آئی تو آپ نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ رات کا وقت تھا، صحابہ نے حضور کو زحمت دینا گوارا نہ کیا اور انہوں نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے پھل توڑ رہی ہے، جنت کے پھل اٹھا رہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے کوئی کوڑا کرکٹ کچرا نکال کر باہر کر دے اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، اور جو شخص مسجد میں کوئی کچرا کوڑا کرکٹ ڈالے لا کر تو اسے گناہ ہوگا اور ایک گناہ ایک ہی ہوگا۔ یعنی اس سے مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا کرے گا۔ اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجد میں کچرا نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو مسجد میں کچرا ڈالے یا مسجد کی صفائی کو آلودہ کر دے اس شخص کو گناہ ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ حدیث نمبر 799 حدثنی زید بن علی عن نبی جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تناول من وجه اخ له اذن فاراه اياه كانت له حسناتان وان لم يراه اياه كانت له حسنه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے چہرے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دے اور اسے دکھا دے تو اسے 2 نیکیاں ملے گی۔ یعنی کسی کے چہرے پر اگر کچھ لگا ہوا رہے، کوئی دیکھ لے، اس کو ہٹا دے، بتا دے تو اس کو 2 نیکیاں ملے گی، اور اگر وہ اس کو نہیں دکھاتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملے گی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن جیسا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے میں انسان اپنے بالوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اگر کوئی نامناسب چیز لگی ہو تو اس کو صاف کرتا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر کسی میں کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے حکمت اور موعظت کے ساتھ، اور حکمت کے طریقے سے یعنی نرمی کے ساتھ اصلاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 799 حدثنی زید بن علی عن نبی جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال رأیت یہ اوپر والی جو حدیث گزری ہے جی وہ کون سی حدیث کی کتاب 799 نہیں، یہاں پر حوالے وغیرہ نہیں دیے، 799 ایک، یہ 799 2۔ حدثني زید بن علی عن نبی جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقود بعیرہ فقلت الا اکفیک فابى علی وقال یا علی الا اخبرک ان لک بکل قراد تنزعه حسنۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ کی چچڑی دور کر رہے تھے، یعنی اونٹ کو جو گندگی لگی ہوئی تھی غلاظت، آپ اس کو کانا یقرد بعیرہ، آپ وہ گندگی کو اونٹ کی دور کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کر دیتا ہوں، یہ مجھے کرنے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، یعنی مجھے اونٹ کی گندگی کی صفائی کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، میری بات کا انکار کر دیا، یعنی مجھے آپ نے وہ کام نہیں لگایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا علی میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ہر وہ چچڑی گندگی جسے تم کھینچو یہ 1 نیکی ہے اور 1 نیکی 10 گناہ کے برابر ہے۔ یعنی یہ جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی کام انجام دیتے تھے اور امت کی بھی مدد کرتے تھے کاموں میں، آپ اہل بیت اطہار اور آپ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے کاموں میں بھی آپ ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے بھی کام کاج میں آپ تبلیغ کا بھی فریضہ انجام دیتے تھے، اور جانوروں کی بھی آپ ضرورت پڑنے پر آپ اپنا ہر کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس میں امت کے لیے اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ کسی بھی کام کو معیوب اور خراب نہ سمجھے، بے عزتی اس میں محسوس نہ کرے۔ ہر کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، آپ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے اور آپ کسی کو حکم نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ صحابہ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 800 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثة نفر فسأل اکبرهم
مسمک فقال اسمی وائل او قال آفل فقال بل اسمک مقبل فقال یا رسول اللہ انا اہل بیت نعالج بارضنا هذا الطب وقد جاء اللہ تعالی بالاسلام فنحن نکرہ ان نعالج شیئا الا باذنک فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالی لم ينزل داء الا وقد انزل له دواء الا السام والحرم فلا باس ان تسقوا دواءكم ما لم تسقوا معنتا فقلت یا رسول اللہ وما المعنت فقال صلی اللہ علیہ وسلم الشیء الذي اذا استمسك في البطن قتل فليس ينبغي لاحد ان يشربه ولا ان يسقيه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 آدمی حاضر ہوئے، آپ نے ان میں سے سب سے بڑے سے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام وائل ہے، یا شاید اس نے یہ کہا کہ آفل ہے، وائل یا آفل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا نام مقبل ہے، کیونکہ آفل کے معنی ڈوبنے کے آتے ہیں، وائل کے معنی پناہ لینے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی برا نام ہوتا، کسی نام کے معنی برے ہوتے تو آپ اس نام کو بدل دیا کرتے تھے، اچھا نام رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام آفل نہیں بلکہ مقبل ہے، یعنی آنے والا، متوجہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے گھر والے ہیں جو ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج معالجہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی، دین اسلام کے ذریعے آپ کو بھیجا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی تبلیغ کی آپ کو حکم دیا۔ یعنی اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں جیسے لوگ ان کے طریقے کے مطابق علاج کیا کرتے تھے، احکام نہیں معلوم تھے، شریعت کے احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے بعد احکام نازل ہوتے رہے، پھر ان کی شرعی رہنمائی کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہم جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج معالجہ کرتے تھے، حلال اور حرام میں ہم کو تمیز نہیں تھی۔ اب چونکہ اسلام آ گیا ہے تو اب ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر اس کے ذریعے علاج معالجہ کریں، یعنی اب کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے ہم کو یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی کے بغیر کوئی علاج معالجہ نہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت اور بڑھاپے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے دوا بھی رکھی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ صرف موت اور بڑھاپا 1-2 ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم اپنی دوا پلاؤ جب تک معنت نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جن جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تم اب ان سے ابھی بھی علاج کر سکتے ہو، البتہ ایک دوا سے آپ نے منع فرمایا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے معنت کا ایک لفظ آپ استعمال کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دوا جو تمہارے پیٹ میں ٹھہرے تو تمہیں قتل کر دے، یعنی ایک مہلک دوا ہے جو پیٹ میں اگر رک جائے تو اس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، وہ دوا کوئی بھی شخص اسے نہ پینا چاہیے نہ کسی کو پلانا چاہیے۔ یعنی جس دوا کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹرز بھی آج کل کہتے ہیں کہ اگر اس بیماری میں وہ فلاں گولی کھانے سے مریض فوراً فوت ہو سکتا ہے، فلاں انجیکشن لینے سے ریاکشن ہو کر آدمی ہلاک ہو سکتا ہے، تو اس طرح مر سکتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 801 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا من الحیات ما ظہر فإنه لا يظهر الا شرارها ونہانا عن قتل الحیات التي تكون في البیوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سانپ باہر نکل آئے نظر آئے اسے قتل کر دو، کیونکہ ان میں سے شریر سانپ جو شرارت پسند ہوتے ہیں، مخلوق کو، ابن آدم کو یعنی انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہی سانپ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتے ہیں۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں موجود چھوٹے سانپوں کو مارنے سے منع کیا، جو اپنے بلوں میں ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان پر اقدام کرنے سے یعنی پہل کر کے مارنے سے منع کیا۔ البتہ کوئی جانور حملہ آور ہو، سانپ ہو یا بچھو، جو بھی موذی حملہ آور ہو، دفاع کے لیے اس کو پہلے قتل کرنا چاہیے، حفاظت کے لیے اپنی۔
حدیث نمبر 802 حدثني زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ من احق الناس منی بحسن صحبتی وبالبر قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک قال ثم من قال اقاربک ادناک ادناک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک اور بھلائی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک، تمہارے احسانات کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ پھر کون؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ والد کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے قریبی رشتہ دار۔ درجہ بندی ہے اس میں، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ حدیث نمبر 803 حدثني زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم ولولا انها غسلت ب70 ماء ما اطاق آدمی ان يسعرها وان لها يوم القیامة صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه من صرختها ولو ان رجلا من اهل النار علق بالمشرق لاحترق اهل المغرب من حره۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ، دنیا میں جو آگ دیکھ رہے ہیں ہم، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اگر اسے پانی کے ساتھ 70 مرتبہ نہ دھویا گیا ہوتا تو کوئی بھی آدمی اس کو جلانے کی، دنیا میں بھی اس آگ کو سلگانے کی طاقت نہ رکھتا۔ اور قیامت کے دن اس میں ایک ایسی چیخ ہوگی، اس آگ کی ایک ایسی چیخ ہوگی جو ہر کسی مرسل فرشتے، اور یعنی جو ہر مقرب فرشتے اور ہر اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر بھی اس آگ کی آواز کو سن کر گھٹنے کے بل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے۔ اور اگر جہنمیوں میں سے کوئی شخص مشرق میں لٹکا دیا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے مغرب میں رہنے والے سب کے سب جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یعنی جہنم کی آگ کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا کی جو آگ ہے وہ صرف ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ 70 حصے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس کی آواز بھی سن کر مقرب فرشتے اور اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ حدیث نمبر 804 حدثني زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة حسباؤها الياقوت والزمرد ملاطها المسك الأزفر ترابها الزعفران انهارها جاریۃ ثمارها متدلیۃ واطیارها مرنۃ لیس فيها شمس ولا زمهرير لكل رجل من اهلها الف حوراء يمكث مع الحوراء من حورها الف عام لا تمله ولا يملها وان ادنى اهل الجنة منزلة لمن يغدى عليه ويراح ب10,000 صحفة في كل صحفة لون من الطعام له رائحة وطعم ليس للآخر وأن الرجل من أهل الجنة ليمر به الطائر فتشتهيه فيخر بين يديه اما طبيخا واما مشويا ما خطر بباله من الشهوة وإن الرجل من أهل الجنة لا يكون في جنة من جنانه بين أنواع الشجر يشتهي ثمرة من تلك الثمار فتدلى إليه فيأكل منها ما أراد ولو أن حوري من حورهم برزت لأهل الأرض لا أعشد ضوء الشمس ولفتتن بها أهل الأرض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی اینٹیں سونے کی بھی ہیں اور چاندی کی بھی ہیں، اس کی کنکریاں یاقوت اور زمرد ہیں، اس کا سیمنٹ مشک اظفر ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ یہاں جو دنیا میں انتہائی قیمتی چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ جنت میں ہوں گی، دیواریں بھی جنت کی سونے اور چاندی کی ہوں گی، یاقوت زمرد ہیرے جواہرات سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل تیار ہیں، اس کے پرندے نرم ہیں، اس میں سورج یعنی گرمی یا سردی نہیں ہوگی، جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ ہر شخص کی 1000 حوریں یعنی جنتی بیویاں ہوں گی، وہ ان حوروں کے ساتھ رہے گا 1000 سال تک، لیکن 1000 سال کا عرصہ گزار دینے کے باوجود
نہ وہ حوریں اس سے بیزار ہوں گی نہ وہ حوروں سے بیزار ہوگا۔ اور جنت میں سب سے کمتر مرتبہ یعنی ادنا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے سامنے روزانہ 10,000 پیالے مختلف قسم کے کھانوں کے پیش کیے جائیں گے، 1000 قسم کے ڈشز جس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک کی الگ الگ خوشبو ہوگی اور ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کا ٹیسٹ، مزہ الگ ہوگا جو دوسرے میں نہیں ہوگا۔ اور جنت سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس سے پرندہ گزرے گا، یعنی کسی جنتی کے سامنے سے پرندہ گزرے گا اور وہ پرندے کو دیکھ کر آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، تو وہ پرندہ اس کے سامنے آ کر گر جائے گا، پکا ہوا یا بھنا ہوا۔ جیسے دنیا میں تیتر بٹیر وغیرہ کھانے کی خواہش کرتے ہیں، جنت میں اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو وہ چیز فوراً اس کے سامنے اس کی خواہش کے مطابق پیش ہو جاتی ہے۔ بھنا ہوا کھانا چاہے تو بھنی ہوئی شکل میں، اور پکا ہوا کھانا چاہے تو پکی ہوئی شکل میں۔ آدمی جو بھی تمنا کرے گا، جو بھی خواہش کرے گا، اس کے مطابق ہوگا۔ اور اہل جنت سے تعلق رکھنے والا یعنی جنتی شخص اپنے باغ میں مختلف اقسام کے درختوں کے درمیان ہوگا، قسم قسم کے درخت ہوں گے۔ اسی دوران وہ ان میں سے کسی ایک پھل کی آرزو کرے گا تو وہ ٹہنی اس کی طرف جھک آئے گی اور وہ اسے جتنا چاہے گا کھا لے گا۔ یعنی وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جو پھل ہوں گے جنتوں کے وہ بالکل قریب ہوں گے، کوئی ٹھہرے ٹھہرے بھی توڑ کر کھا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی توڑ کر کھا سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے تو اس کے سامنے ہوں گی ٹہنیاں، خواہش کرتے ہی اس کے منہ کے سامنے پھل آ جائیں گے۔ اور اگر جنت کی کوئی ایک حور اہل زمین کے سامنے ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی، اور اہل زمین اس کو دیکھ کر آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر سب پریشان ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 805، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ ثم مات غفر اللہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر ورمل عالج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ کلمہ کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، یعنی میں اللہ عظیم بزرگ و برتر سے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع ہوتا ہوں۔ یہ کوئی پڑھ کر اگر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، سمندر میں جو کف ہوتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کی تعداد میں ہوں، یعنی دنیا میں جتنی ریت پائی جاتی ہو ریت کی تعداد کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یعنی بہت سارے اگر اس کے گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 806، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما من یوم یمر علی ابن آدم الا ینادی ابن آدم اعمل فی اليوم اشہد لک یوم القیامۃ واصحاب الناس بأی خلق شئت یصحبک بمثلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انسان پر جو دن بھی گزرتا ہے اس میں ایک شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، آج عمل کر لے، میں کل قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ دارالعمل ہے، عمل کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ عمل کر اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح اخلاق سے پیش آ جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کے اخلاق کے ساتھ تیرے ساتھ پیش آئیں، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ حدیث نمبر 807، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اول ما تغلبون علیہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم فاذا لم ينکر القلب المنکر ویعرف المعروف نکص فجعل اعلاہ اسفلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے تم لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے معاملے میں مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی سب سے پہلے تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے روک دیا جائے گا اپنے ہاتھوں کے ذریعے، یعنی نہ تم ہاتھوں سے روک سکو گے برائی کو، نہ اپنی زبان کے ذریعے، نہ اپنے دلوں کے ذریعے، اور پھر کوئی دل کسی برائی کا انکار نہیں کرے گا، یعنی جب نوبت یہ آ جائے گی کہ لوگ بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے باز نہیں رکھیں گے، نہ زبان سے روکیں گے، نہ ہاتھ سے روکیں گے، نہ دل سے برا جانیں گے برائی کو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اور پھر کوئی دل کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اور کسی نیکی کو بھلائی نہیں سمجھے گا، تو اسے اوندھا کر دیا جائے گا، یعنی اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جائے گا، یعنی نیکی اور بدی کی شناخت ختم کر دی جائے گی۔
حدیث نمبر 808 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تم لوگ ضرور بضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے باز رکھتے رہو گے، یعنی برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ یعنی اگر تم یہ کام نہیں انجام دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا، حاوی کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ محتم بشان اہم فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اگر اس سے روگردانی کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، کوتاہی سستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دے گا، پھر نیک لوگ بھی اگر دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 809 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قدست امت لا تأمر بمعروف ولا تنہى عن منکر ولا تأخذ على ید الظالم ولا تعین المحسن ولا ترد المسیء عن اساءۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی امت پاک نہیں ہو سکتی جو نیکی کا حکم نہیں دیتی اور برائی سے نہیں روکتی، ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑتی، ظالم کو ظلم سے باز نہیں رکھتی، اور نیکی کرنے والی کی مدد نہیں کرتی اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی سے نہیں روکتی۔ حدیث نمبر 810 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان يصافي عبدا من عبیدہ صب علیہ البلاء صبا وسج علیہ البلاء سجا فاذا دعا قالت الملائکۃ صوت معروف وقال جبریل یا ربی هذا عبدک فلان يدعوك فاستجب له فيقول الله تبارك وتعالى انی احب ان اسمع صوته فاذا قال یا رب قل لبیک عبدی لا تدعونی بشیء الا استجبت لك على احدى ثلاث خصال اما ان اعجلک ما تسألنی و اما ان ادخر لك في الآخرة ما هو افضل منه و اما ان ادفع عنك من البلاء مثل ذلك۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بالمجاہدین یوم القیامة فیجلسون للحساب ویؤتى بالمصلی فیجلس للحساب ویؤتى بالمتصدق فیجلس للحساب ویؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم میزان ولا ينشر لهم دیوان ثم یساقون الى الجنة بغیر حساب حتی یتمنى اہل العافیة ان اجسادهم قرضت بالمقارض فی الدنیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو پاک و صاف کرنے کا، گناہوں سے صاف ستھرا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں انڈیل دیتا ہے، یعنی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور ان پر آزمائش کو پھیلا دیتا ہے، یعنی ان کو مصیبت میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر جب وہ دعا کرتا ہے، یعنی وہ مصیبت زدہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار یہ تیرا فلاں بندہ ہے جو تجھ سے دعا کر رہا ہے، لہٰذا تو اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ پھر جب وہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، یعنی اللہ بھی اس کے پکارنے پر لبیک کہتا ہے، تم مجھ سے جو بھی دعا مانگو گے میں تمہارے حق میں اس کو قبول کروں گا۔ 3 صورتیں ہوں گی دعا کرنے کے بعد، 3 میں سے ایک صورت میں یا تو میں جو تم نے مجھ سے مانگا ہے یا تو وہ تمہیں میں جلد عطا کروں گا، یا میں اسے تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ کر کے رکھوں گا، یا اس سے زیادہ بہتر شکل میں پھر میں وہ تم کو عطا کروں گا، یا پھر یہ کہ میں اس کی مانند کوئی بلا کوئی مصیبت تم سے دور کر دوں گا۔ دعا کرنے کی صورت میں یا تو تمہاری دعا قبول ہوگی، جو تم نے مانگا ہے وہ تم کو عطا کیا جائے گا، یا وہ چیز عطا نہ کیا جا کر اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا، یا پھر اس دعا کے بدلے میں تم سے مصیبتیں دور کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لائے جائیں گے، انہیں حساب کتاب کے لیے بٹھایا جائے گا، پھر نمازیوں کو لایا جائے گا وہ حساب کتاب کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر صدقہ خیرات کرنے والوں کو لایا جائے گا وہ بھی حساب کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر آزمائش میں مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کو جن پر دنیا میں مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں ان کو لایا جائے گا، ان کے لیے میزان نیکیوں کا ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا نیکیوں اور بدیوں کو گناہوں کو تولنے کے لیے، اور نہ ہی ان کے نامہ اعمال کا دیوان دفتر کھولا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہیں،
ان کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ دیکھ کر عافیت میں رہنے والے، دنیا میں جو صحت مند تھے، تندرست تھے، جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، وہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ تمنا آرزو کریں گے کہ دنیا میں، کاش کے دنیا میں ان کے جسموں کو قینچیوں کے ذریعے کاٹ دیا جاتا یا آرے کے ذریعے کاٹ دیا جاتا۔ جس طرح اہل مصیبت، اہل آزمائش آج آرام سے جنت کی طرف رواں دواں ہیں، اگر ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا دنیا میں تو ہم بھی اہل مصیبت، اہل آزمائش کی طرح آسانی سے بلا حساب کتاب جنت میں چلے جاتے۔ حدیث نمبر 811، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجاج فطبخ بعضهن وشوی بعضهن ثم اتی بهن فاکل منهن فاکلت معه وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین ادامین حتی لحق باللہ تبارک و تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرغی تحفے کے طور پر پیش کی گئی، اس کے کچھ حصے کو پکا لیا گیا اور کچھ حصے کو بھون لیا گیا، پھر وہ حصے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا، میں نے بھی اسے کھا لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 سالن ایک ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یعنی وصال تک آپ نے 2 سالنوں کو ایک ساتھ نہیں تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 812، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المتحابین فی اللہ لعلی عمود من یاقوتۃ حمراء علی رأس العمود 70 غرفۃ یضیء حسنہن لأہل الجنۃ کما تضیء الشمس لأہل الدنیا فیقول اہل الجنۃ انطلقوا بنا ننظر الی المتحابین فی اللہ فاذا اشرفوا علیہم اضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس بين أعينهم مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ سرخ یعنی لال یاقوت کے ستونوں پر ہوں گے، اس ستون کے سرے کے اوپر 70 کمرے ہوں گے، اور وہ اہل جنت کے لیے اپنی خوبصورتی کے لیے چمک رہے ہوں گے، یعنی انتہائی خوبصورت وہ کمرے ہوں گے، ان کا ڈیکوریشن ہوگا ایسے جیسے اہل دنیا کے لیے سورج چمکتا ہے۔ سورج کی جو چمک دمک ہے دنیا والوں کے لیے، اس سے کہیں زیادہ وہ کمرے روشن اور منور ہوں گے۔ جنتی کہیں گے تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کا دیدار کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ جب وہ لوگ ان کی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو ان کا حسن جنتیوں کے لیے یوں چمکدار ہوگا، ایسے چمک رہا ہوگا جیسے دنیا کے لیے سورج چمکدار ہوتا ہے۔ ان پر سندس سے بنے ہوئے یعنی ریشم کے سبز کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں کے اوپر آنکھوں کے درمیان یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 813، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم یلعبون بالنرد فضربهم بدرته حتى فرق بينهم ثم قال الا وان الملاعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير وبدهنه ثم قال رضی اللہ عنہ هذه كانت ميسر العجم والقداح كانت ميسر العرب والشطرنج مثل النرد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، آپ کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو چوسر شطرنج کھیل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے درے سے آپ کے پاس جو کوڑا تھا آپ نے اس کے ذریعے انہیں مارا اور انہیں بکھیر دیا، بھگا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جوے کے ساتھ اس کو کھیلنا خنزیر کی طرح ہے، یعنی جوا کھیلنا خنزیر کی طرح ہے، جوے کے بغیر اسے کھیلنا خنزیر کی چربی اور اس کے تیل میں لوٹ پوٹ ہو جانے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ اجمیوں کا جوا ہے شطرنج، اور تیروں کے ساتھ پانسا کھیلنا یعنی تیروں کے ساتھ کھیلنا یہ عربوں کا جوا ہے، اور شطرنج بھی پانسے کی طرح ہے۔ ہر وہ کھیل جو ٹائم پاس کے لیے ہو، جس سے کوئی جسمانی ورزش نہ ہو، وہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 814، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تغنى او غنی له او ناح او نیح له او انشد شعرا او قرضه وهو فيه كاذب اتاه شیطانان فیجلسان على منکبیہ یضربان صدره باعقابهما حتى يكون هو الساکت۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا گائے یا جس کے لیے گانا گایا جائے، جو شخص نوحہ کرے یا جس کی خاطر نوحہ کیا جائے، یعنی میت کی خاطر میت پر رویا جائے، نوحہ کیا جائے، گریبان چاک کیا جائے، جس میں جو شخص جھوٹے شعر موزوں کریں یعنی جھوٹے شعر لکھے یا سنائے، تو دو شیطان اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کے دونوں کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سینے پر اپنی ایڑیوں سے مارتے رہتے ہیں جب تک وہ گانا سناتا ہے یا نوحہ کرتا ہے یا اشعار لکھتا ہے بیجا۔ جب تک وہ شخص خاموش نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ دو شیطان اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس کے سینے پر اپنے پیروں سے مارتے رہتے ہیں۔ اس سے مذمت معلوم ہوتی ہے گانے کی، گانا سننے کی یا کسی کو سنانے کی یا کسی کی خاطر گانے کی۔ اسی طرح نوحہ کرنا بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح شرعی حدود میں رہتے ہوئے اشعار یعنی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اشعار نظم کرنا دین اسلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی شان میں اشعار بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اشعار جھوٹی تعریف پر مبنی ہوں یا خوشامدی کے لیے یا شرعی حدود میں اگر نہ آتے ہوں تو پھر ان کو لکھنا یا ان کو گنگنانا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 815 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال بئس البیت بیت لا یعرف الا بالغنا وبئس البیت بیت لا یعرف الا بالفسوق والنیاحہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے برا گھر وہ ہے جو صرف گانے بجانے کے حوالے سے مشہور ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جو صرف گناہ اور نوحہ کرنے کے حوالے سے مشہور ہو، یعنی جیسے بینڈ باجے والے جو آج کل گھر بنا کر ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو گھر نوحہ کے حوالے سے مشہور ہو وہ سب سے برا گھر ہے، جو گناہ کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ بھی سب سے برا گھر ہے۔ حدیث نمبر 816 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من تغنى ابلیس لعنہ اللہ ثم الزمر ثم حدا ثم ناحا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ابلیس نے گانا شروع کیا تھا، اللہ اس پر لعنت کرے، پھر اس نے بانسری بجائی، پھر اس نے خودی پڑھنی شروع کی یعنی اشعار پڑھنا شروع کیا، پھر نوحہ بھی شروع کرنے والا ابلیس ہی ہے۔ حدیث نمبر 817 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الغناء فانہ ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گانے سے بچو، دور رہو، کیونکہ یہ دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی درخت کو پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پانی دینے سے درخت پروان چڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، جلدی بڑھتا ہے، ایسے ہی گانے بجانے سے دل میں نفاق پروان چڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 818 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب البغی والمغنیۃ حرام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاحشہ عورت اور گانا گانے والی عورت کی آمدنی حرام ہے۔ حدیث نمبر 819 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عشر من عمل قوم لوط فحذروهن اسبال الشارب وتصفیف الشعر ومضغ العلق وتحلیل الازار واسبال الازار واطارۃ الحمام والرمی بالجلاحق والصفیر واجتماعهم على الشرب ولعب بعضهم ببعض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا 10 چیزیں قوم لوط کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، تم ان سے بچو، ان سے احتیاط کرو۔ مونچھیں بڑھانا، وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ مونچھیں بڑھانا، بالوں کی صف بندی کرنا یعنی بالوں کو جمانا، گون چبانا، بٹن کھلے رکھنا، تہبند لنگی ازار پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یعنی ٹخنے چھپ جانا، کبوتر اڑانا، پرندوں کو باندھ کر ان پر تیر اندازی یعنی نشانہ لگانا، محفل جما کر شراب پینا، اور ہم جنس پرستی یعنی لواطت، یہ بھی قوم لوط کا عمل ہے، لہذا تم ان سے بچو۔ حدیث نمبر 820 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال عشر من السنة المضمضة والاستنشاق واحفاء الشارب وفرق الرأس والسواك وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان والاستحداث وهو الاستنجاء۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 10 چیزیں سنت سے تعلق رکھتی ہیں. 10 چیزیں سنت ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک میں پانی چڑھانا، مونچھیں کٹ کرنا، چھوٹی کرنا، بالوں میں مانگ نکالنا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال نکالنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کروانا اور استنجا کرنا یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد صفائی کرنا پانی کے ذریعے. حدیث نمبر 821 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الختان سنۃ للرجال تکریمۃ للنساء. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت کا سبب ہے. حدیث نمبر 822 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اکل علی الریق 21 عجوة لم یضرہ ذلک اليوم سم ومن ادام الغسل بالماء الساخن لم یضرہ داء. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص نہار پیٹ یعنی صبح میں کچھ کھائے پیے بغیر نہار پیٹ 11 اجوا کھجور، مدینہ منورہ کے ایک کھجور ہیں اجوا، 11 اجوا کھجور کھا لے گا 11 کی تعداد میں تو اس دن اسے زہر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور جو شخص گرم پانی سے غسل کرتا رہے گا اسے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی. حدیث نمبر 823 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ من الحلو التمر والرطب ومن الاطعمۃ الثرید ومن البقول الہندیا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتقط الدباء من الصحفۃ ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالخربز. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک اور تر کھجوروں کا حلوہ پسند تھا. خشک یعنی سوکھے اور تر بھگے ہوئے کھجوروں کا حلوہ پسند تھا اور کھانے میں آپ کو سرید پسند تھا. یہ عرب کا بہترین کھانا تھا سرید، جو گوشت اور روٹیوں سے بنایا جاتا تھا. جیسے یہاں پر بریانی ہے اسی طرح عرب کے نزدیک سرید کا وہی درجہ ہے. اور سبزیوں میں ہندبا نامی سبزی پسند تھی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے میں یعنی کٹورے میں کدو تلاش کر رہے تھے. کدو کا اگر سالن بنتا تو آپ کدو کو کٹورے میں تلاش کر کے آپ تناول فرماتے تھے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے خربوزے کے ساتھ کھجور بھی آپ نے تناول فرمائی. حدیث نمبر 824 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء قبل الطعام برکۃ وبعدہ برکۃ ولا یفتقر اہل بیت یأتدیمون الخل والزیت. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا برکت کا سبب ہے اور کھانے کے بعد بھی برکت کا سبب ہے. اور گھر والے فقیر نہیں ہوتے، محتاج نہیں ہوتے جو سرکہ یا زیتون کے تیل کو سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وضو سے کیا مراد ہے؟ وضو سے مراد دونوں ہاتھ دھونا ہے. کھانے سے پہلے اچھی طرح دونوں ہاتھ دھو لیں، یہ بھی سنت ہے. کھانے کے بعد تو عام طور پر دھوتے ہی ہیں لیکن کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے. البتہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو پوچھیں نہیں ہاتھ کو. کھانے کے بعد ہاتھ جب دھوئیں تو اس کو پوچھ سکتے ہیں. اور یہ برکت کا سبب ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے کھانے سے پہلے. اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے، اگر وضو نہ کر سکے تو کم سے کم دونوں ہاتھ. عام طور پر لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں لیکن ایک ہاتھ دھوتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہو یا زیتون کا تیل ہو وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. یعنی جو لوگ سرکے کو یا زیتون کے تیل کو سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ محتاج نہیں ہوں گے. حدیث نمبر 825 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن جدیہ الحسین رضی اللہ عنہما قال بینما علی رضی اللہ عنہ بین اظہرکم بالکوفۃ وهو یحارب معاویہ بن ابی سفیان فی صحن مسجدکم هذا محتبیا بحمائل سیفہ وحولہ الناس محدقون به واقرب الناس منہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعون یرونہم قال له رجل من اصحابہ یا امیر المؤمنین صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأننا ننظر الیہ فإنک احفظ لذلک منا قال فصوب رأسہ ورق لذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغرورقت عیناہ قال ثم رفع رأسہ ثم قال نعم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض اللون مشربا بحمرۃ ادعج العینین سبط الشعر دقیق العرنین اسہل الخدین دقیق المسروبۃ کث اللحیۃ
كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال كأنما عنقه إبريق فضة له شعر من لبته إلى سرته يجري كالقضيب لم يكن في صدره ولا في بطنه شعر غيره إلا نبذات في صدره شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما يتقلع من صخر أو ينحدر في صبب إذا التفت جميعا لم يكن بالطويل ولا بالعاجز اللئيم كأنما عرقه اللؤلؤ ريح عرقه أطيب من المسك لم أرى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ ان دنوں آپ کی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی گردن میں تلوار لٹکا کر اس مسجد کے صحن میں آئے۔ آپ کے گرد یعنی آپ کے اطراف لوگ اکٹھا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے اور ان کے پیروکار یعنی تابعین ان کے پیچھے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یعنی آپ کے اوصاف، آپ کا جو جسم مبارک کا جو حلیہ ہے، حلیہ مبارک یوں بیان کریں کہ گویا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اوصاف آپ کے بیان کریں، آپ کا حلیہ مبارک ایسا معلوم ہو کہ جیسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ آپ اس بارے میں ہم سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ چمکدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت کے مالک تھے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ عرب کے پاس جو کلر گندم کو ہونا یہ انتہائی خوبصورتی کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت کے مالک تھے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ انتہائی سیاہ آنکھوں کے مالک تھے، یعنی آنکھوں میں جو سیاہی ہے وہ انتہائی سیاہ تھی جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ کے بال گھنگریالے نہیں تھے، یعنی آپ کے بال گھنگرو بھی نہیں تھے اور چھوٹے بھی نہیں تھے۔ اٹھی ہوئی ناک کے مالک تھے، نرم رخساروں کے مالک تھے۔ آپ کے سینے مبارک پر بالوں کی پتلی سی ایک ہلکی سی لکیر تھی سینے مبارک پر۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، داڑھی کے بال گھنے تھے۔ آپ کے گیسو مبارک یعنی سر مبارک کے جو بال تھے، گیسو مبارک کانوں کی لو تک آتے تھے، یعنی کانوں کے آدھے کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آتے تھے، اور جب وہ اور لمبے ہوتے تو آپ کی گردن مبارک چاندی کی طرح چمکدار نظر آتی تھی۔ آپ کے سینے کے نیچے سے لے کر ناف تک ایک چھڑی کی طرح بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی آپ کے سینے مبارک اور بطن مبارک، شکم مبارک پر اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔ البتہ سینے مبارک پر کچھ بال تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں اور پیر پر گوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چٹان سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی پوری قوت کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ آپ چلتے تھے، یا نشیب کی طرف یعنی جھکاؤ کی طرف جا رہے ہیں، ڈھلان کی طرف جب آپ متوجہ ہوتے تھے، کسی کی طرف آپ متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے۔ آپ انتہائی لمبے نہیں تھے اور بالکل کوتاہ قد بھی نہیں تھے، یعنی میانہ قد آپ کا تھا، لیکن جب آپ سب کے درمیان چلتے تو سب سے اونچے اور لمبے نظر آتے تھے۔ آپ کا پسینے مبارک موتیوں کی طرح چمکتا تھا اور مشک کی طرح خوشبودار تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 826، حدثني ابو القاسم علی بن محمد النخعی قال حدثني سلیمان بن ابراہیم المحاربی جدی ابو امی قال عدہن فی یدی نصر بن مزاحم وقال نصر بن مزاحم عدہن فی یدی ابراہیم بن الزبرقانی قال عدہن فی یدی ابو خالد وقال ابو خالد عدہن فی یدی زید بن علی رضی اللہ عنہما وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما عدہن فی یدی علی بن الحسین رضی اللہ عنہ وقال علی بن الحسین عدہن فی ید الحسین بن علی رضی اللہ عنہما وقال الحسین بن علی عدہن فی یدی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقال علی بن ابی طالب عدہن فی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدہن فی یدی جبریل علیہ السلام وقال جبریل علیہ السلام هكذا نزلت بهن من عند رب العزة عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وتحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال ابو خالد رحمہ اللہ تعالی عدہ النبی اصابع الکف مضمومۃ واحدۃ وعلی ابہام تم المجموع بعون اللہ تعالی وحسن رعایتہ ولہ الحمد کثیرا وصلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ الی یوم الدین۔ ابو قاسم علی بن محمد نخعی بیان کرتے ہیں سلیمان بن ابراہیم محاربی نے، جو میرے نانا ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے نصر بن مزاحم کی زبانی ان کو شمار کیا ہے۔ نصر بن مزاحم کہتے ہیں انہوں نے ابراہیم بن زبرقان کی زبانی ان کو شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ان کو شمار کیا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کو شمار کیا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے امام علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی ان کو شمار کیا ہے۔ امام علی بن حسین نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی شمار کیا۔ امام حسین نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہما کی زبانی اس کو شمار کیا۔ حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی گنتی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی انہیں شمار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ سے ان کلمات کو لے کر نازل ہوئے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ درود ابراہیم ہے۔ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود نازل کیا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اہل بیت اطہار پر برکت نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف ہے اور بزرگی کا مالک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مہربانی کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر مہربانی کی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلامتی نازل کر جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر سلامتی نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات کو اپنی انگلیوں کے ذریعے گنا اور ہر کلمے پر اپنی ایک انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ بند کیا۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں مسند امام زید رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سنے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الہ العالمین۔ خاص طور پر اس ریکارڈنگ کے جو ڈائریکٹر ہیں مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب اور ان کے اہل و عیال کو تمام آفات و بلیات اور تمام امراض سے محفوظ و مأمون فرما، ان کے جائز مقاصد اور حاجات میں کی تکمیل عطا فرما، مولا ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما اور اہل خانہ میں برکت عطا فرما، آمین۔ اور ان کے جو جائز مقاصد ہیں دینی دنیاوی سب مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔